شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس کے دل میں رسالت دو عالم کی، سجدے وہ لاکھ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، سجدے وہ لاکھ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ابھی خطبہ کے ساتھ میں نے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اسی کے زمرے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سلونی کا دعویٰ کیا تو بہت سارے اپنے بیگانے آ کر سوال کرنا شروع ہو گئے کہ مولا آج میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کب مروں گا، کب سوؤں گا۔ اسی دورانیہ میں ایک یہودیوں کا ٹولہ امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا ہم آپ کے علم سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ واقعی بہت علم رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کے نبی کا کلمہ تب پڑھیں گے جب آپ ہمارے سوالوں کے جواب توریت میں سے دیں، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ علی المرتضیٰ علیہ السلام صرف قرآن کا علم رکھتے ہیں، تو ان کو ہمارے سوال آئیں گے نہیں، ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے گا اور ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو امام نے کہا اچھا پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سوال پر سوال کرتے گئے، امام جواب دیتے گئے۔ پھر انہوں نے کہا مولا ایک آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مولا نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگے کہ کائنات کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک دفعہ پڑی ہو۔ امام نے فوراً جواب دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچنے کے لیے جا رہے تھے تو آگے سے سمندر آ گیا، تو اپنی عصا کے ساتھ جو رستہ بنایا، جو رستہ خالی ہوا، پھر دوبارہ وہ آپس میں پانی مل گیا، جب تک وہاں پر سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پڑی، دوبارہ زندگی میں تاریخ میں کبھی کرنیں نہیں پڑے۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مولا آپ ہمارے سوالوں کے جواب اتنی دیر سے کیسے دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ تو مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں، تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہتا مولا یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے، کل کائنات مجھ علی کے سامنے رہتی ہے، کل کائنات مجھ علی کے سامنے رہتی ہے۔ انہی الفاظ کی روشنی میں ملتمس ہوں زاہد بھائی ممبر تشریف لائیں اور بارگاہ محمد والے بیت محمد میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ بابا قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھے محمد۔ بر دیگر صفحہ اللہ قبولیت کے لیے بلند تر صلوات محمد۔ بانیان صفحہ ازار کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ 18 رمضان کو میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے میرا کریم اللہ بانیان صفحہ ازا کو ذکر کا صدقہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ چار اشعار مولا کے حضور۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام
اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے بسم اللہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے بلندر صلوات محمد علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے بلند نعرہ حیدری یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے آپ جی جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے غم حسین امانت ہے آج کی محسن یہ رزق میں نے چھپایا ہوا ہے کل
یہ رزق میں نے چھپایا ہوا ہے کل کے لیے، تمام حمد ہے صلوات محمد وآل محمد۔ بردیگر بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ایک دعا ہے جو مولا نے عطا کی کربلا جانے کی، جو بھی جتنے بھی زوار یہاں پر تشریف فرما ہے مولا ان کی زواری قبول فرمائے، اور اس ذکر کا صدقہ جو نہیں جا سکے مولا ان کو بھی کربلا لے کے جائے۔ یہ چند اشعار میں نے خود سے کوشش کی اور لکھے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ کب مجھے آپ کا سوار لکھا جائے گا، کب مجھے آپ کا زوار لکھا جائے گا، کب مجھے آپ کا زوار لکھا جائے گا، جو میرے نام میں ہر بار لکھا جائے گا۔ بسم اللہ، آپ سلام۔ کب مجھے آپ کا زوار لکھا جائے گا، جو میرے نام میں ہر بار لکھا جائے گا۔ ذات حسین علیہ السلام پہ صلوات بر محمد۔ لب پہ رہتے ہیں دعا میرے حسین بن علی، لب پہ رہتے ہیں دعا میرے حسین بن علی، آپ چاہیں گے تو اس بار لکھا جائے گا، آپ چاہیں گے تو اس بار لکھا جائے گا، کب مجھے آپ کا زوار لکھا جائے گا، اپنا گھر جب بھی مجھے دیں گے سخی تو در پر۔ یہ شعر میں اس حوالے سے پڑھتا ہوں کہ جتنے بھی مومنین بے گھر ہیں اس ذکر کا صدقہ مولا ان کو اپنا گھر عطا کریں، اور جب گھر عطا کریں گے تو لکھیں گے کیا اوپر، اپنا گھر جب بھی مجھے دیں گے سخی تو در پر، عطیہ عباس علمدار لکھا جائے گا، کب مجھے آپ کا زوار لکھا جائے گا۔ حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات محمد۔ مسکراتے ہوئے بولے یہ جناب شبیر، بڑی توجہ،
مسکراتے ہوئے بولے یہ جناب شبیر اور مقدر تیرا دو بار لکھا جائے گا سبحان اللہ اور مقدر تیرا دو بار لکھا جائے گا کب مجھے آپ کا زوال لکھا جائے گا سفر کربل میری تقدیر میں کبھی آواز میرے مولا میری سرکار لکھا جائے گا میرے مولا میری سرکار لکھا جائے گا حضرت کرام شراب کی سماعتوں کی نظر عاشق مولا علی ساتھ لکھے گی دنیا جب کہیں میس میں تمار لکھا جائے جب کہیں میس میں تمار لکھا جائے گا کب مجھے آپ کا زوال لکھا جائے گا میں تو زاہد تھا عطا ہے یہ درے پنجتن کی مجھے شاعر اور عزادار لکھا جائے گا مجھے شاعر اور عزادار لکھا جائے گا کب مجھے آپ کا صلوات اللہم بردی پر صلوات محمد و علیہ اللہم صلی اللہ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے ہمارا مومنین کا ٹھکانہ کون سا ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا سبحان اللہ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے ادھر امام زمانہ ہے ادھر زمانہ ہے ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں حسین کا یہ نیا گھر ہے وہ پرانا ہے حسین کا یہ نیا گھر ہے وہ پرانا ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے زمانہ سمجھ نہیں سکا مسلک وفاداری زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے
جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے، اے تنگ دست عزادار دل نہ چھوٹا کر، اے تنگ دست عزادار دل نہ چھوٹا کر، تیری تو آنکھ میں شبیر کا خزانہ ہے، تیری تو آنکھ میں شبیر کا خزانہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ چار لائنیں امام زمانہ کی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، بلکہ جو دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے۔ دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں ہے زہرا کے یوسف، تمہارے ہجر میں ہے زہرا کے یوسف، نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے، نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار۔ پڑھو درود کے لب پر ہے نام زہرا کا، بلندر صلوات محمد۔ پڑھو درود کے لب پر ہے نام زہرا کا، پڑھو درود کے لب پر ہے نام زہرا کا، جھکا کے نظروں کو سن لو کلام زہرا کا، جھکا کے نظروں کو سن لو کلام زہرا کا۔ صلوات پر محمد۔ نہ یوں تقریر سے تم مجلسوں میں آیا کرو، نہ یوں تقریر سے تم مجلسوں میں آیا کرو، یہاں پہ ہوتا ہے پہلے قیام زہرا کا، یہاں پہ ہوتا ہے پہلے قیام زہرا کا، پڑھو درود کے لب پر ہے نام زہرا کا۔ صلوات پڑھو۔ یہ انبیاء سے فرشتوں سے اور فضا سے، یہ انبیاء سے فرشتوں سے اور فضا سے ملا ہے ہم کو کہ کیا ہے مقام زہرا کا۔ پڑھو درود کے لب پر ہے نام زہرا کا، درود محمد و آل محمد۔ بس فضائل میں میرا حصہ ہو گیا، چار لائنیں مصاحب کی اور ممبر بھائی کے احسن بھائی کے حوالے کروں۔
ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، بندے جو تیرے شمر نے چینے ہیں دلا دوں، ایک ننھی سی چادر تیرے سر پر میں اڑا دوں، گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار، لو مر ہی گئی آخر بابا کی عزادار، لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پھر بعد میں آنے والے مومنین کرام بھی آسانی سے بیٹھ سکیں گے۔ برائے مہربانی درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، تکلیف نہ سمجھے اگر پیچھے بھی بیٹھے ہیں تو آگے آگے تشریف لیں تاکہ ایک ماحول بن جائے گا۔ مکے میں بیٹھ جا یا مدینے میں بیٹھ جا، مکے میں بیٹھ جا یا مدینے میں بیٹھ جا، شوق نجات لے کر تو سینے میں بیٹھ جا، بچنا ہے اگر طلع تمہیں میدان حشر میں، آل رسول حق کے سفینے میں بیٹھ جا، آل رسول حق کے سفینے میں بیٹھ جا۔ چند منٹ کے لیے احسن بھائی اور انشاءاللہ ان کے فوراً بعد حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ جعفر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ درود پیش پر محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر اس مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ جو بھی علی کے عشق میں انسان مر گیا، سجدے گئے نماز گئی وہ جدھر گیا، سجدے گئے نماز گئی وہ جدھر گیا، مغرب کی سمت کعبہ بھی اور روضہ علی، مغرب کی سمت کعبہ بھی اور روضہ علی، ایک وقت میں دو کام کر گیا، ایک سجدہ ایک وقت میں دو کام کر گیا، علی کے
سجدے گئے نماز گئی وہ جدھر گیا. صلوات پڑھی ہو. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. بچہ بچہ تیرے کا بول تیری تربیت کی شان ہے. صلوات پڑھیے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں وہ کوئی انسان نہیں ہے خلد کا رضوان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. وہ کنیزی اور غلامی تیرے در کی فاطمہ وہ کنیزی اور غلامی تیرے در کی فاطمہ کوئی بوزر کوئی کنبر اور کوئی سلمان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. صلوات پڑھے ہوں. کیا مجھ حقیر پہ احسان غم حسین کا ہے. کیا مجھ حقیر پہ احسان غم حسین کا ہے جو میری آنکھوں کے آگے حرم حسین کا ہے. کیا مجھ حقیر پہ احسان غم حسین کا ہے. لحد میں جا کے کروں گا محفل شبی. لحد میں جا کے کروں گا محفل شبی. میرے کفن
کفن پہ قصیدہ رقم حسین کا ہے، کیا مجھ حقیر پہ احسان کم حسین کا ہے۔ بنایا حر کو علیہ سلام ایک پل میں، بنایا حر کو علیہ سلام ایک پل میں، زمانہ دیکھ لے ایسا کرم حسین کا ہے، کیا مجھ حقیر پہ احسان کم حسین کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، دو شعر مصاحب کے۔ قبر صغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر صغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر صغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تیر ستم کو سینے میں ایسے بسا لیا، 6 ماہ میں خدا کو زمین پر بلا لیا، یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن حسین کی، اصغر نے کھیل کھیل میں کلمہ بچا لیا۔ ملتمس ہوں حرف آخر کی حیثیت سے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ جعفر حسین صاحب ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر فضائل مصائب محمد والی بیت محمد بیان فرمائیں۔ مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا، مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ زخم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومحاصا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصلاة والسلام على الأفضل العدد العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صاحب مجلس کے مرحومین و مرحومات اور حاضرین کے مرحومات و مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا انجام و عاقبت بالخیر فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، ہم یہاں پہ مقیم نہیں تھے، ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے اور پھر ہم آئے اس دنیا کو بسانے کے لیے۔ یہ ہمارا آنا ہمارے جانے کی دلیل ہے۔ جو آتا ہے وہ ہر قیمت پہ جاتا ہے، جاتا وہ نہیں جو آتا نہیں۔ لہذا اس لیے اللہ کی ذات لم یزل ولا یزال ہے، زمانہ نہیں تھا وہ ہے، اور زمانہ نہیں رہے گا وہ باقی رہے گا۔ باقی جو بھی وہ دنیا میں آیا اور آنا ہی اس کے جانے کی دلیل ہے۔ آپ اور میں یہاں آئے ہیں، یہ آنا ہمارا دلیل ہے کہ کچھ لمحات کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور یہاں پہ وہی رہے گا جو آیا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں بھیج کر ہمارے جانے کی حجت اور دلیل قائم کی کہ تمہیں ایک وقت دیا گیا ہے، چاہو تو تم اس وقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد کر سکتے ہو، اگر چاہو تو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو دنیا آباد کر لو، آخرت برباد کر لو، اور اگر چاہو تو دنیا بھی آباد کر لو، آخرت بھی آباد کر لو۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ فصل یہاں پہ بونا ہے، ثمر وہاں سے لینا ہے۔
علامہ اظہر حسن ظہری صاحب کا بہترین جملہ جو اس محفل اور وقت کے ساتھ انتہائی مناسبت رکھتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، تو چھوٹا گناہ غلطی کو بڑی غلطی، چھوٹی غلطی تو چھوٹی سزا، بڑی غلطی تو بڑی سزا۔ انہی سزاؤں میں سے ایک سزا سزائے موت ہے، یعنی بعض ایسی غلطیاں گناہ ہیں کہ جن کی سزا سزائے موت ہوتی ہے، اور یہ خود زندگی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی سزا سزائے موت ہے۔ 70 سال زندہ رہے تو بھی موت ہے، 12 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھی موت ہے۔ ایک سانس لے لے، ایک سانس اس دنیا میں آنے کے بعد پھر بھی ذائقہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ سکھوں کی ایک مجلس ہے، میری ایک عادت ہے، چونکہ ہم زیادہ اٹیچ نہیں ہیں فقہی مسائل کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا کہ بزرگان بہت سارے مسائل جانتے تھے، لیکن جب سے یہ ایک نئی پود اور یہ نیا سسٹم موبائل کا آیا تو ہمارا زیادہ تر وقت اسی میں گزر جاتا ہے، اور بعض اوقات وہاں سے ہم صحیح دین پڑھتے ہیں اور بعض اوقات وہاں سے غلط دین پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو وقت موت ہے نا، یاد رکھیں یہ ہر ایک پہ آنا ہے۔ اس وقت میں کچھ ذمہ داریاں مرنے والے کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ان کی ہیں جو مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہو، وہ رشتہ دار کی صورت میں ہو، وہ اجنبی کی صورت میں ہو، بس کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ مرنے والے کی وہ ذمہ داری ادا کرے، اور مرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے زندگی میں آگاہ ہو، اس کو پتہ چلے کہ میں نے بوقت موت کیا کرنا ہے۔ اگر مرنے والے کو انجام و حالات کا پتہ ہو تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اگر آخری حالات سے ناواقف ہوا تو پھر کامیابی سے ہمکنار ہونا بہت مشکل ہے۔ لہذا اس لیے میں ہر سوم 10ویں کی مجالس میں بوقت موت کے چند ایک مسائل جو مرنے والے کی ذمہ داری ہے اور جو سراہنے کھڑا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اس سفر کے انجام میں کون کون سی علامات نمودار ہوگی اور میں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زبان میں وقت آخر کو جانکنی کا وقت کہا جاتا ہے، جس کو اصطلاح فقہ میں احتضار کہتے ہیں۔ احتضار حاضری سے ہے۔ اب اس وقت کو وقت احتضار کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں چند لوگ مرنے والے کو الوداع کہنے کے لیے اس کے سرانے کھڑے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار حاضر ہیں، ان کی حاضری کی وجہ سے اس کو وقت احتضار کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اس کے پاس اس وقت میں آتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے اس وقت کو وقت احتضار کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا آسان وقت نہیں ہے۔ کہنا سننا بڑا آسان ہے، پتہ اس کو چلتا ہے جس کے سر پہ موت کا بادل منڈلا رہا ہو کہ یہ وقت کیا ہے۔ بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے متقی جب وقت موت پہ نظر کرتے ہیں تو ان کے پاؤں لرز جاتے ہیں، یا نہ جانے اس مقام پہ کیا ہوگا۔ اور انہی میں سے ایک مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بتایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے، زبان میں لقنت ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہا کہ اس مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔
کہنے والے نے کہہ دیا کہ مولا آپ کو کیا خدشہ ہے، آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن جس مقام پہ جا رہا ہوں اس مقام پہ آج سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہ مقام قبر، یہ مقام بہت مشکل مقام ہے، یہ وقت بہت مشکل وقت ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ تم واجب نماز مسجد میں پڑھا کرو، مستحب نماز اپنے گھر میں پڑھو۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اگر گھر میں مستحب نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کو لکھنے کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا اور جانا برقرار رہے گا۔ ان رحمت کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تمہارا گھر رحمت کا مرکز بنے گا۔ تو اب ہم نماز واجب تو پڑھتے ہیں مسجد میں، لیکن مستحب چلو نوافل وہاں پڑھتے ہیں، کم از کم نماز شب ہے، باقی نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ گھر میں ایک مقام، مسجد نہ بناؤ، مصلی کے نام پر ایک مقام ایسا بناؤ کہ اس پر تم نماز پڑھو، بیٹھ کر تسبیح پڑھو، تحلیل ہو، ذکر الہی ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وقت آخر ہو اور جان کنی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوں تو ورثاء کے لیے حکم ہے کہ اس کو اٹھا کر اس مقام پہ لٹا دو جہاں پہ یہ سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، جہاں پہ تسبیح خدا پڑھتا تھا۔ اس مقام کے صدقہ میں اللہ اس کی حالت پہ رحم فرمائے۔ یہ زندہ انسان کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے مصلی بچھائے اور اس زمین کو گواہ بنائے کہ میں اس زمین پر بیٹھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی تسبیحیں پڑھا کرتا تھا۔ یہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے گواہ بنے۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو بھی، ہر بندے کو یاد ہو کہ وقت آخر میں نے کلمہ شہادتین پڑھنا ہے۔ اور اس کے متعلق باقاعدہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، کامیاب ہے وہ انسان جس کی گفتگو کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی آخر وقت میں لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل جائے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے۔ اور ہمارے ہاں بھائیوں میں یہ ہے کہ کلمہ شہادتین پڑھے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ شہادتین بھی ہو، اور علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کے ناموں کی تلاوت بھی کرے، تاکہ دنیا کو چھوڑے تو بھی انہی کے سہارے، آخرت میں قدم رکھے تو بھی انہی کے سہارے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ زندہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ذہن میں بٹھائے کہ وقت آخر میں نے کلمہ شہادتین پڑھنا ہے، اور امیر المومنین سے لے کر صاحب الزمان تک 12 اماموں کے ناموں کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ تلقینیں ہم 2 پڑھتے ہیں قبرستان میں، تیسری کو ہم شمار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں اسلام میں تین تلقینیں ہیں۔ پہلی تلقین ہے زندگی کے آخری لمحات میں، ابھی وہ زندہ ہے، جان کی رمق ہے۔ اب زندہ انسان کا یہ پہلا واجب ہے مرنے والے کا کہ وہ زندہ انسان مرنے والے کو بلند آواز سے کلمہ شہادتین پڑھائے، اور امیر المومنین سے لے کر صاحب الزمان تک 12 ائمہ کی امامت کی تلاوت کروائے کہ تیرا پہلا امام وہ ہے، دوسرا امام یہ ہے، تیسرا امام یہ ہے۔ اور یہی تلقین تعویذ قبر میں اس کو جب لٹاتے ہیں تو اس وقت بھی ہے، اور جب بند کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ وجہ ہے، اس وقت کیوں ہے، اس وقت میں کیوں ہے، اور اس وقت میں کیوں ہے۔ تینوں تلقینوں کی ایک اپنی علت ہے۔ مرنے سے پہلے زندگی کے لمحات میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ائمہ تحریر پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جس کی زبان سے یہ طیب و طاہر کلمات نکل گئے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے، تاکہ اپنی زبان سے اقرار کر کے جائے۔ اور اللہ نے جب لٹا کے پڑھتے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ ہم اس کو
فرمان پیغمبر کے مطابق پیغمبر کے فرمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم اس کو ایک درس پڑھا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام سکولوں کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تعلیم حاصل کرو مہد سے لے کر پنگھوڑے سے لے کر لحد تک۔ تو اب لحد تک کون تعلیم دے رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام فرق اسلامیہ میں سے کوئی فرقہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے عزیز کو لحد میں لٹائے اور پھر کندھے ہلا ہلا کر جھنجھوڑ کر کہے کہ اگر تو اس سے خدا کے متعلق پوچھا جائے تو یہ کہنا ہے، نبی کے متعلق پوچھا جائے تو یہ کہنا ہے، امام کے متعلق پوچھا جائے تو یہ کہنا ہے۔ فقط یہ مکتب تشیع کو یہ حق حاصل ہے اور یہ فخر ہے ہمیں کہ پیغمبر کی اس حدیث کی تفسیر ہم پیغمبر کے زمانے سے لے کر قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک اس کی صداقت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ 5-6 سوال ہیں جو پوچھے جائیں گے تو اس سے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، قبلہ کون ہے، امام کون ہے، مذہب کیا ہے۔ یہ 5-6 سوالات ہیں اور ان سوالوں میں گنجائش کوئی نہیں ہے کہ چلو 6 نہیں آتے تو 5 حل ہو گئے تو بخشا جائے گا۔ ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے امتحان ہوتے ہیں، 12 سوال ہیں 10 کرنے ہیں، چوائس ہوتی ہے اس میں 2 سوالوں کی، یا 11 ہیں تو 10 کرنے ہیں، 6 ہیں تو 5 کرنے ہیں۔ آپ نے 6 یا 7 رکھے اور سب کے جواب چاہیے اور صحیح جواب چاہیے تو اللہ کہے گا کہ بندہ تم نے اپنے سوالوں کو بناتے ہوئے چھپا کے رکھا اور چھپا کے سوال بنائے، اور میں اللہ کی کریمی دیکھو کہ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے سوال بتا دیے کہ تو سے کون سا سوال پوچھا جائے۔ اگر زندگی بھر اگر تو ان 6 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تو مجھے شکوہ نہ کر، یہ تیری بدبختی کا نتیجہ ہے۔ یہ 5-6 سوال ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چلو پہلا غلط ہو گیا تو دوسرا نہ، جہاں پہ غلط ہو گیا وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سوال اور جواب مختصر سے رکھ دیے۔ تو اب یہ زندہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ مرنے والے کو تلقین کرے کہ یہاں سے جاتے ہوئے اقرار کر لو، قبر میں لیٹ کر ان کو یاد کر لو۔ تو کندھے ہلانے کا کیا سبب ہے؟ ہم نے ویسے کہہ دیا وہ سن رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سنا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ پہلے زمانوں میں شک ہوتا تھا کہ یہ بڑے بے وقوف ہیں کہ مردے کے کندھے ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ، وہ تو مر گیا ہے، وہ سمجھے گا کیا، سنے گا کیا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا کہ انہوں نے بڑے بڑے راز کا انکشاف کر دیا ہے۔ وہ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو سارے اعضاء مر جاتے ہیں لیکن اس کی قوت سماعت کچھ دنوں تک برقرار رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے آج 1400 سال کے بعد کہا کہ قوت سماعت برقرار رہتی ہے، اور میرے نبی نے، وہ سب سے بڑا سائنسدان ہے، کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنے مردے کو لٹا کر بلند آواز سے کہو اسمع، سن، افہم اور سمجھ، اس لیے کہ بعض اوقات سنا جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا۔ یہ بیٹھے ہیں مجلس میں تو بعض اوقات خطیب حضرات ذاکرین کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف توجہ کر، وہ سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا تھا، تو اس لیے کہا جاتا ہے سن بھی اور سمجھ بھی۔ تو کندھے ہلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے نا اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حواس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی دنیا میں دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا معمولی سا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ذرا اس سے فوراً پوچھیں کہ تیرا نام کیا ہے۔ جب وہ حادثہ ہوتا ہے نا تو وہ اتنا حواس باختہ ہے کہ اس کو اپنا نام یاد نہیں ہوتا، اور جس بندے کو چھوٹے سے حادثے پر اپنا نام یاد نہ ہو وہ کسی اور کا نام یاد کیا کرے گا۔ اس لیے کندھا ہلایا جاتا ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں کہہ رہے، ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ سن بھی اور سمجھ بھی۔
یہ ہے اس فرمان پیغمبر کے تحت۔ تو جب لحد بند ہو جائے تو پھر اب تیسری بار سبق پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ جب لحد بند ہو جائے تو پھر منکر اور نکیر آ جاتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے وہ سوال کر رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نکیرین کو دیکھ کر بھول جائے، تو جب لحد پہ بیٹھ کر بتانے والا بتائے گا سبق تازہ ہو جائے گا، وہ اپنے آئمہ کے نام بتا کر علی مرتضیٰ کی ولایت کا پروانہ لے کر سیدھا جنت کی چوکھٹ پہ چلا جائے تو مرنے والی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یاد رکھے، ہر بندہ یاد رکھے کہ میں نے مرتے دم کلمہ شہادتین پڑھنا ہے اور علی سے لے کر مہدی تک آئمہ کے اسماء کی تلاوت کرنا ہے۔ زندہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کو کلمہ شہادتین پڑھائے، اس لیے کہ اس کی حواس باختہ ہے، شاید کہ یاد نہ رہے، لہذا اس کو پڑھائے۔ اور یاد رکھنا جو بندہ نمازی ہونا اس کے لیے اس وقت میں کلمہ شہادتین پڑھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن میں کم از کم 12-14 دفعہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اور جو مصلی پہ نہ آتا ہو اس بیچارے نے پہلے بلوغ کے عالم سے پہلے پڑھا تھا کلمہ، پھر زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھوں تو پھر صبح دوپہر اور مغربین ہر نماز مصلی پہ تم پڑھو۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سجدے کو میں تیرے لیے معراج بنا کر جنت کا پروانہ تھا۔ یہ دوسری پہلی ذمہ داری اس کی تھی۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر جان کنی میں مشکل ہے تو اس کو اٹھا کر جہاں نماز پڑھتا تھا اس پہ لٹا دے، اللہ رب العزت اس کی مشکل کو حل کر دے گا۔ یا یہ ہے کہ اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھے، سورہ نور کی تلاوت کرے، کلمات فرض کی تلاوت کرے، ان کے صدقہ میں اللہ اس کی جان کنی کے میں آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن آپ یاد رکھنا، اگر کسی کی جان منٹوں میں چلی جائے تو اس پہ خوش نہ ہوا کریں، اور اگر کسی کی جان 2-3 دن لگ جائے جان کنی میں تو اس پہ ناراحت نہ ہوا کریں، اس لیے کہ اس میں اللہ کے راز ہیں، نہ جانے اللہ کس حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آنن فانن اچانک موت دے کر اس کو توبہ کی نعمت اور توفیق سے محروم رکھنا چاہتا ہو۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بس ایسے آئی جان تو ایسے چلی گئی، یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ایسے آئی تو ایسے کیوں چلی گئی۔ ممکن ہے کہ خدا اس کو توبہ کی توفیق نہیں دینا چاہتا، اس لیے اچانک موت آ گئی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اچانک موت سے انبیاء نے پناہ مانگی کہ پروردگار مجھے اتنی مہلت دے کہ میں کسی کو وصیت کر سکوں کہ میں نے لینا کس سے ہے، میں نے دینا کس سے ہے، اور میرے بعد تم میری اولاد کیا کرو گے۔ نبیوں کی وصیتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی تب کامیاب ہے جب اسلام پہ تم مر کے دنیا سے رخصت ہو۔ یہ وصیت ہے نبیوں کی۔ اور اگر جانکاری میں سختی ہو تو یہ نہ کہے کہ پتہ کتنا گناہگار تھا کہ اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس دنیا کے گناہوں کی سزا اسی وقت میں دنیا کو میں اس کی سزا دے کر اس کو پاک و صاف کر کے دنیا سے لے جانا چاہتا ہو۔ لہذا اس پہ ہمیں چہمہ گوئیاں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جانکاری میں مشکل ہے تو سورہ نور پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، جوشن کبیر پڑھیں، باقی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا اس کے لیے آسانی پیدا کر دے اور اس کے دامن کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہاں البتہ لمحہ بلمحہ اس کے ہونٹوں پر 2 انگلیاں بھگو کر پانی کی یہ بھی اس پہ ڈالتے رہیں گے، اس لیے کہ اس وقت میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی حالت ایمان میں گزرتی ہے اور مرتے دم کافر ہو کے مرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر گناہگار تھے لیکن مرتے ہوئے مومن ہو کے مرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرتے دم یا تو توحید کا اقرار کر لیا یا توحید کا انکار کر دیا۔ انکار کروانے کے لیے ابلیس ملعون اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے مشروبات لے کے چلتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ملک الموت کو نہیں دیکھتے۔ اب وہ آگے سے گزر رہا ہے، بندے پر موت کا بادل چھایا ہوا ہے، گھبراہٹ کی انتہا ہے، زبان لوہے کی طرح ہو جاتی ہے، وہ جو ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔
ہوتی، اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے اب یہ پانی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں تیرا خدا ہوں، میری خدائی کا اعتراف کر۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہوا کہ اس وقت میں وہ ملعون بھی آتا ہے بہکانے کے لیے، تو بڑے سے بڑے بندے کیا پہچان سکتے ہیں کون ہے کون نہیں؟ ممکن ہے کہ اس کی خدائی کا اقرار کرے اور ساری زندگی کے اس ایمان و عمل پہ اس کا وہ ہے کہ صفایا ہو جائے۔ لہذا اس وقت میں اس کے لبوں پر ہلکا ہلکا پانی ٹپکاتے رہیں تاکہ اس کو کسی سے پانی کے طلب کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو انسان کے وقت موت کے ساتھ مربوط ہیں، اور ذرا فقہی مسائل کو پڑھا کریں تفصیل کے ساتھ، لطف آئے گا۔ غسل کے احکام ہیں، کفن کے احکام ہیں، دفن کے احکام ہیں، جنازے کے احکام ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس یہیں تک یہ میں نے 2-3 احکامات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ ایک دن زندگی ہو تو بھی ذائقہ موت، 1000 سال زندگی ہو تو بھی ذائقہ موت۔ یہی سوال تو علی اکبر نے کیا تھا نا اپنے بابا سے کربلا میں کہ بابا اگر 1000 سال زندگی ہو تو انجام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ بابا اگر 18 سال زندگی ہو تو فرمایا موت۔ تو بابا پھر یہ ایک نوجوان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ عالم جوانی میں حق پہ مر جائے اور اپنی مثال قائم کر دے۔ کوئی بھی ذائقہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھے گا۔ وہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے، بڑا کڑوا ہے، بڑا کڑوا ہے۔ اور نہیں میرا بھائی، ہر ایک کے لیے کڑوا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کثرت کے لیے کڑوا ہے، تھوڑے ایسے ہیں جن کے لیے میٹھا بھی ہے۔ ہر ایک کے لیے کڑوا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے میٹھا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے موت کا ذائقہ معین نہیں کیا کہ موت کا ذائقہ ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ اگر یہ معین کر دیتا نا تو وہ عادل نہ رہتا۔ اگر ہر ایک کے لیے میٹھا بنا دے تو ظالم بھی میٹھا چکھے گا، مومن بھی میٹھا چکھے گا، تو اس کی عدالت کہاں گئی؟ اور اگر ہر ایک کے لیے کڑوا بنا دے تو ظالم بھی کڑوا چکھے گا، مظلوم بھی کڑوا چکھے گا، اس کی عدالت کہاں ہے؟ تو پروردگار پہ وہ ذائقہ ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا ہے، موت کے ذائقے کو خلق نہیں کیا۔ موت کا ذائقہ پیدا کرنا تم بندوں کا کام ہے۔ جیسا ذائقہ تم چاہتے ہو ویسا ذائقہ بنا لو۔ میٹھا چاہتے ہو تو میٹھا بنا لو، کڑوا چاہتے ہو تو کڑوا بنا لو۔ اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ فرمایا ہاں، جیسے موت بے ذائقہ ہے اور اس میں رنگ تم نے خود اپنے دست مبارک سے بھرنا ہے، اسی طرح میں نے پانی کو بے ذائقہ رکھا ہے۔ یہ پانی جو ہر روز پیتے ہیں بے ذائقہ ہے، رنگ کوئی نہیں ہے اس کا اپنا، لیکن اس کے کمال یہ ہے کہ اس میں جو رنگ گھولنا چاہیں آنن فانن گھل جاتا ہے، جو ذائقہ اس میں بنانا چاہیں وہی ذائقہ بن جاتا ہے۔ تو اسی پانی کی طرح میں نے موت کو بے ذائقہ رکھا ہے۔ اب تیرا کمال ہے کہ میٹھا بنانا چاہے تو میٹھا بنا لے، کڑوا بنانا چاہے تو کڑوا بنا لے۔ اور دونوں ذائقے تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک ذائقہ سلیمان فارسی نے بتایا تھا اور دوسرا ذائقہ قاسم ابن حسن نے بتایا تھا۔ سلیمان فارسی نے کون سا ذائقہ بتایا؟ جب حضرت کے 4 نمبر پہ ملی نا خلافت، تو حضرت نے اپنے سفیر گورنر مقرر کیے، سلیمان کو بھی مدائن کا گورنر بنا دیا۔ جو ہی سنا کہ میں مدائن جانے والا ہوں، سر جھک گیا، پریشان ہو گئے۔ کاش کہ ہم ہوتے، ہم خوش ہوتے کہ ہم گورنر بن کے جا رہے ہیں، لیکن یہ معرفت سلیمان ہے۔ سلیمان پریشان ہو گیا،
किसी ने पूछा क्यों परेशान हुआ, कहा कि जिंदगी की तमन्ना थी कि आखिरी लम्हात हैं, मैं अली के कदमों में मर जाऊं, अली मुझे गुस्ल दे, अली मुझे कफन पहनाए, अमीरुल मोमिनीन मेरा जनाजा पढ़े, अपने हाथों से लाहत के हवाले करे। अब अली मुझे भेज रहे हैं मदायन, मेरी हसरत हमेशा मेरे दिल में रह जाएगी। न मेरा गुस्ल मिलेगा अली के दस्ते मुबारक से, न कफन मिलेगा, न दफन होगा या न जनाजा। जब अमीरुल मोमिनीन ने कलिमात सुने तो फरमाया, सलेमान अपनी मारिफत की एक मंजिल को और बुलंद कर, अगर मैं तुझे भेजना जानता हूं तो मैं पहुंचना भी जानता हूं। तुम जाओ मदाइन में, मैं तुम्हारी जरूरत को ख्वाहिश को पूरा करूंगा, तेरा गुस्ल मैं करूंगा, तुझे कफन मैं पहनाऊंगा, तेरा जनाजा मैं पढ़ूंगा, तेरा जनाजा दफन मैं करूंगा। सुलेमान खुश हो गए, चले गए। जाते ही मरीज हुए, तबीब बुलाया, कहा नहीं दवाई से पहले मुझे कब्रिस्तान ले जाओ। क्योंकि जाते हुए पूछा था कि मेरी मौत की दलील क्या है। हजरत ने फरमाया कि तेरी मौत के करीब होने की दलील ये है कि जब मौत करीब होगी तो मुर्दे तेरे साथ बातें करेंगे। अब ये हजरत सलेमान ने कहा मुझे कब्रिस्तान में ले जाओ। कब्रिस्तान में गए, सलाम किया, जवाब ना आया, फरमाया जाओ इलाज करो, ठीक हो जाओ। अब आए, इलाज किया, ठीक हो गया। एक बार, दो बार, चार बार ऐसा हुआ। आखिर जब गए तो एक कब्र पे सलाम किया और साहिब कब्र ने सलाम का जवाब दे दिया। अब फरमाया कि अब इलाज की जरूरत नहीं है, मेरे वादा का वो मौला का किया हुआ वादा पूरा हो गया, अब मेरी वक्त मौत का इंतजार करो, मैं मरने के लिए अब जा रहा हूँ, ले जाओ मुझे अपने घर में। वो महल ही कहें, लेकिन महल था नहीं, एक छोटा सा मकान था जिसमें हजरत सलेमान फारसी थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जाते हुए बताया था कि सलेमान जब तेरा वक्त मौत करीब होगा, तेरी आंखों पर तेरे गुलाम ज़ाज़ान का हाथ होगा और मैं अली तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। अब ज़ाज़ान बैठा है सलेमान फारसी की चारपाई के पहलू में, आंखों पे हाथ रखा हुआ है। ये मुस्तहब है कि हाथ सीधे करो, पांव सीधे करो, उसकी आंखें बंद करो, उसका मुंह बंद करो, ये मुस्तहबात में है, वाजिबात में है बात चीजें। लिहाजा हजरत ज़ाज़ान सलेमान फारसी का वो आंखें बंद करने के लिए हाथ रखा हुआ है। उधर से तक्कुल बाब हुआ। ज़ाज़ान ने यहीं से बैठे बैठे पूछा, मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पे? वहां से आवाज आई, ज़ाज़ान दरवाजा खोल, मैं अली अपना वादा निभाने के लिए सलेमान के पास आना चाहता हूँ। अली अगर मदीना से या नजफ से मदाइन आ सकते हैं तो क्या नजफ से लाहौर ज्यादा मुसाफत है? ज्यादा नहीं, आ सकते हैं। जो सलेमान का किरदार अपने दामन में रखता है वो शर्क व गर्ब में जहां भी होगा उसका सलेमान बनना मुश्किल है, अली का पहुंचना आसान है। वहां से सलेमान ने पूछा था, मरने वाले बता कौन है? उसने कहा साम, मैं साम इब्ने नूह। मौत का जायका क्या है? कहा इतना कड़वा कि हजारों साल गुजर गए, अब भी कड़वाहट जबान पे है। वो नूह का बेटा था, नबी का बेटा। हम किसी नबी के बेटे पर आए रास्त नहीं है। अगर नबी का बेटा कोई दीन का दुश्मन हो तो नसब बेटे को नहीं बचा सकता, तो हम कौन से मीठे ज़ैके के तमन्ना लेके दुनिया से जाएंगे? अली दाखिल हुए, सलेमान ने उठना चाहा ताज़ीम के लिए, फरमाया नहीं सलेमान बस अब ताज़ीम खत्म, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखो, जब तुम जन्नत के बागात में जाओ और बिन्ते पैगंबर से मुलाकात हो तो मैं अली का सलाम कहना। मैं अली का वहां पे सलाम कहना। मीठा ज़ैका करबला में हसन के बेटे कासिम ने बताया था। जब हजरत ने हर एक को नबी दे शहादत सुनाई ना तो साथ साथ दिखा रहे थे, हबीब ये तेरा महल है जन्नत में, मुस्लिम ये तेरा है, ये फला ये तेरा है, फला तेरा है। तो वो नौजवान भी खड़ा हो गया, चाचा जान कल के शहीदों में मेरा नाम भी है। हजरत ने नहीं कहा कि है या नहीं, पूछा कैफुल मौत इंदक, जरा बताना ये मौत तेरे नजदीक कैसी है? तो ये हजरत कासिम का बताया हुआ वो जायका है, अहला मिनल अस्ल, चाचा जान हक पे मरना शहद से ज्यादा मीठा है। ये करबला वालों ने बताया।
جب کوئی نہ گیا کربلا چھوڑ کر تو حضرت نے ایک وصیت فرمائی، اور میرے صحابہ کل کا دن وہ ہے کہ جو بھی یہاں زندہ ہوگا وہ مارا جائے گا۔ من کان فی رحلہ امرأۃ فلیذھب الی بنی اسد۔ اور میرے ناصروں اور میرے انصاروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ماں اور بہنیوں اور بیٹیوں کو گرفتار کیا جائے۔ رات کے تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، جس کسی کے ساتھ کوئی ماں بہن بیٹی آئی ہوئی ہو اس کو جاؤ بنی اسد کے ہاں چھوڑ کے آؤ۔ ایک شخص اٹھا اپنی بیوی کے ہاں خیمہ میں آیا، کنیز خدا اٹھو ذرا جلدی کرو تیاری کرو۔ اس نے بڑی ترستی ہوئی نظروں سے دیکھا، اے عبید اللہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ کہا مولا نے یہ کہا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد تو ابن زیاد کی قیدن بنے۔ عورت 4 قدم پیچھے ہٹی اور ہٹ کے کہنے لگی، اے میرے سرتاج مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ اگر کل تو پیغمبر کے سامنے شہید ہو کر خوشرو ہو جائے گا اور میں نے اگر بنت پیغمبر کا سامنا کیا اور زہرا نے مجھ سے پوچھا کہ میری سکینہ کے درے اتارے گئے اور تو اپنے زیورات کی حفاظت کے لیے امن میں بیٹھی رہی تو بتا میں زہرا کو جواب کیا دوں گی؟ اے عزادارو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کا وہ سکون قلب ہے کہ جس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سکینہ کا بڑا مقام ہے۔ اسی سکینہ کے ایک تماچے کی بات کی ہے جناب امام زین العابدین نے۔ جب کبھی کوئی آیا نا عزادار، حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم میرے بابا کے غم میں کتنا روتے ہو؟ اس نے کہا بابا میں کیا کہوں، جب کبھی تیرے بابا کا نام آتا ہے میرے آنسو نکل جاتے ہیں، میں روتا ہوں تیرے بابا پر۔ جب کبھی مجلس ہو، جب کبھی تذکرہ ہو، بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں، میں روتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ میرے شیعوں سے کہنا کہ اگر تم قیامت تک مل کر روتے رہو اور تمہاری آنکھوں کے پانی سے دریا بھر کے بہنے لگے، اپنے رونے پہ فخر نہ کرنا۔ اس نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا اتنا کثرت سے رونا میری سکینہ کے ایک تماچے کی قیمت نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میری سکینہ پہ کیا گزری؟ بس 2 مصیبتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جب یہ قافلہ یہاں سے گرفتار ہو کر بازار شام کے باہر پہنچا، بازار سجتا رہا، ریشم کے کپڑے بازار کی سائیڈوں پہ لگائے گئے۔ اب حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ بازار ریشم سے سجایا گیا اور بنت پیغمبر کے سروں پہ چادریں نہ تھی۔ جب یہ قافلہ اندر داخل ہونے لگا نا تو اس وقت جناب زینب عالیہ کا ایک کلمہ نکلا، پروردگار قبل اس کے کہ میں اس بازار میں قدم رکھوں تو مجھے موت دے دے، خدا یہ بازار، خدا زہرا کی بیٹی۔ لیکن اسی عالم میں دیکھا ایک مقام کی چھت پہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بیٹی نے اشارہ کیا، اماں وہ ذرا دیکھیں نا وہ چھوٹی سی قیدن ہے، نہ جانے وہ کتنا پیدل چلی ہے کہ اس کے قدموں پہ برم آ چکی ہے، نہ جانے وہ کتنے دنوں کی پیاسی ہے کہ اس کے لب خشک نظر آ رہے ہیں، نہ جانے کتنی راتوں سے جاگی ہوئی ہے کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ اماں مجھے ایک جام پیالہ ایک پانی دو، میں جا کے قیدن کو پیش کروں گی اور میں قیدن سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ ماں نے ایک پیالہ پانی کا دیا۔ جب بیٹی جانے لگی نا تو ماں نے کہا بیٹی جب تیری دعا ہو جائے نا تو پھر اس قیدن سے کہنا ایک میری بھی تمنا ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دے میری حاجت پوری ہو جائے۔ اب یہ بچی پانی لے کے چلی، جناب سکینہ کے سامنے پانی پیش کیا ہے۔ جناب سکینہ کو پانی جب دیا ہے تو جناب سکینہ پوچھا کس لیے؟ کہا کہ میرے حق میں دعا کرو، جیسے تو یتیم ہو گئی ویسے میں یتیم نہ ہو جاؤں، جیسے تجھ پہ ظلم ہوا ہے ویسے مجھ پہ ظلم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے آمین کہہ دی۔ بچی نے کہا کہ میری ماں دیکھ رہی ہے، اس کی بھی ایک تمنا ہے، ذرا اس کی بھی تمنا کی دعا کر دو۔ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی اور کہا بیٹی ذرا اپنی ماں سے پوچھو تیری تمنا کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے۔ اس وقت ماں نے وہاں سے بتایا میری ایک مرشد زادی ہے، مدینہ میں رہتی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے ترس گئی ہوں، اس قیدن سے کہو دعا کرے اللہ مجھے میری مرشد زادی کی زیارت نصیب کرے۔ جناب زینب نے پوچھا ذرا بتا سکتی ہو کہ تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟
اس خاتون نے اشارہ کر دیا مجھے دعا نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ نام اتنا مقدس ہے کہ میں اس شرابی بازار میں نام لینا گوارا نہیں کرتی، لیکن میں کہوں گا زینب یہ تیری قسمت ہے۔ جناب زینب نے آواز دے کے کہا اے کنیز خدا، جس اپنی مرشد زادی کا نام لینا بازار میں تم گوارا نہیں کرتی، وہی زینب میں ہوں۔ دیکھو میرا عباس مارا گیا ہے، میرا حسین نو کے سینہ پہ اس وقت سوار ہے، میرا اکبر دنیا میں نہ رہا۔ مجھے کہا گیا تھا جناب سکینہ کا آخری الوداع پڑھنا ہے، بس چھوٹی سے چند جملے ہیں۔ جناب سکینہ زندان شام میں پہنچ گئی۔ جب شب شہادت کی آتی ہے نا وہ شب، تو عالم خواب میں جناب سیدہ نے دیکھا کہ میں اپنے بابا حسین کے سینے پہ سوئی ہوئی ہوں۔ اچانک جو خواب سے آنکھ کھلی تو فوراً رونا شروع کر دیا، میرے بابا ابھی تو زندان میں آئے تھے، میرے بابا اس وقت کہاں پہ ہیں؟ میں بابا کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں، لیکن امام سجاد بھی بہلا رہے ہیں، جناب زینب عالیہ بھی بہلا رہی ہیں، جناب رباب بھی بہلا رہی ہیں۔ سکینہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس ملعون نے کہا بی بی کو کیا چاہیے؟ کہا کہ بابا کے سر کی زیارت کرنی چاہتی ہے۔ اس یزید ملعون نے سر امام حسین بھیجا۔ جناب سکینہ نے رخسار پہ منہ رکھا اور کہا کہ بابا افسوس کہ تجھے قتل سے پہلے کسی نے پانی نہ پلایا۔ بابا دیکھ تیری بیٹی سکینہ زندان میں اینٹوں کا سرہانہ بنا کے سوتی ہے، بابا تیرے جانے کے بعد میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، بس کلمات کہتی رہی سکینہ۔ اچانک سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ جناب زینب عالیہ نے ہاتھ نبضوں پہ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ قید و پابند کا زمانہ تھا، امام نے قبر بنائی وہیں پہ دفن کر دیا۔ یہ ایک شریف الدولہ بادشاہ ہو گزرا، جب اس کا زمانہ آیا تو ایک عالم دین کو خواب آیا، اس نے کوئی منصوبہ بنایا کہ یہاں سے سیوریج کا ایک نالا گزارا جائے جو کہ سکینہ کی پوشیدہ قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ عالم خواب میں ایک عالم دین کو ملی سکینہ اور کہا عالم دین تو میرے بابا کے مذہب کا عالم ہے، اس نالے کا رخ موڑ دو یا مجھے یہاں سے شفٹ کر کے کہیں اور مقام پہ دفن کرو۔ عالم دین نہ سمجھ سکا کہ یہ کون ہے۔ دوسری رات میں خواب آیا، تیسری رات میں کہا اے عالم دین کیا تم جانتے نہیں ہو میں سکینہ حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ اب عالم دین نے پوچھنا شروع کیا، او شام والوں کسی کو معلوم ہے سجاد نے اپنی قیدن بہن کو کہاں پہ دفن کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ میرے دادا نے بتایا تھا اس مقام پر سکینہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس عالم دین نے شرفاء کی خواتین کو اکٹھا کیا، بڑی نیک و پاکیزہ خواتین کے ہاتھوں میں بیلچے دیے، سکینہ کی قبر کو کھودا جانے لگا۔ گھیرے کے باہر گھیرا تھا خواتین کا، لیکن جو ہی تعویذ قبر کھولا 7 عورتیں موقع پہ مر گئی اور کئی ایسی تھی جو عالم غشی میں چلی گئی۔ جب وہ حالت غشی سے فاقے میں آئی تو پوچھا گیا کہ انہیں مرنے کی علت کیا تھی اور تمہاری بے ہوشی کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا سکینہ کا ایک میلے سے قمیض میں کفن تھا، ابھی تک سکینہ کے ہاتھ رسیوں میں بند تھے، ہم سکینہ کو قید کی حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پروردگار تجھے بنت حسین حضرت سکینہ کا واسطہ ہماری اس بچی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگار صبر سید سجاد کے صدقہ میں اس کے والدین کو، اس کے اہل و عیال کو اور ان کے کنبے کے ہر فرد کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر پر بھی اجر جزیل عنایت فرما۔ پھر اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے ان آنسوں کو اس مرحومہ بچی اور اس کے خاندان کے مرحومین و مرحومات کے حق میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں ان آنسوں کا اجر و ثواب اس عالم برزخ اور عالم محشر میں عنایت فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار اس بچی کی جدائی والدین کے لیے انتہائی دوبارہ ہے۔ پروردگار اس جدائی کا اجر کثیر عطا فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ اس بچی کا ایک بھائی اس وقت خداوند عالم اس کو زندگی صحت و سلامتی عطا فرما، طول حیات عطا فرما۔
فرما پروردگار اس زخم پر ماں باپ کے لیے اسی بچے کو مرہم کا کام بنا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار ان کے گھروں میں رحمت و برکات کا نزول فرما ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرما آخر میں بانی مجلس کے جمیع مرحومین و مرحومات حاضرین کے مرحومین و مرحومات کے سال ثواب بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم